کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا اردو میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے آئیڈیالوجی کے یعنی کہ آپ کے نظریے کے ارکان کیا ہیں، اس کی بیسک ارکان کیا ہیں جس کے تھرو آپ کام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر میرا پہلا پوائنٹ جو میری بک مجھے پرووائڈ کر رہی ہے وہ ہے کامن ریلیجن. ریلیجن از دا بائنڈنگ فورس فار دا نیشن ان دا ورلڈ. بالکل صحیح. کسی بھی ورلڈ میں جو آپ کا ریلیجن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، ایک بائنڈنگ فورس ہے. آپ چاہے انڈیویجولی کسی بھی ریلیجن سے وابستہ ہوں یا انٹرنیشنلی، تو یہ آپ کو مذہب کے حساب سے جو مذہب ہے آپ کا وہ آپ کو ایک طور پر فورس ادا کرتا ہے، بائنڈنگ فورس دیتا ہے، یعنی کہ آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے، آپ میں اتحاد پیدا کرتا ہے. اور نیشنل اینڈ دا ورلڈ آر دا ڈسٹرکشن ان دا بیسک آف تھنگس آف دا ریلیجنس. یعنی کہ انٹرنیشنلی طور پر بھی اقوام عالم میں بھی جو آپ کا ریلیجن ہے وہ آپ کو شناخت فراہم کرتا ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس طرح سے آپ کی عبادات ہیں، آپ کا کلچر ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو فورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں ریلیجن کو. اور اس کے لیے آپ میں اندر ایک یونٹی پیدا ہو جاتی ہے، آپ میں ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے مذہبی طور پر. چاہے آپ اپنی کنٹری میں ہوں چاہے انٹرنیشنلی ہوں، وہاں پر آپ اپنے مذہب کے تحت پہچانے جاتے ہیں اور آپ کی یہی شناخت ہے. کامن کلچر جنرلی دا پیپل شیئرنگ کامن کلچر کہہ لیں، آؤٹ کلچر کہہ لیں آپ اس کو، دا فالوورز دا سملرلی وے آف دا لائف ہے. یعنی کہ کامن کلچر بھی کسی بھی نظریے کا ایک بیسک رکن ہے یا کانٹینٹ ہے، ارکان ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے کلچر کے تحت ایک ساتھ جڑتے ہیں، اور آپ اپنے کلچر یعنی اپنے رسم و رواج پر نارملی یعنی کمپرومائز آپ اس کے اوپر جو ہے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے اس سے کم پر کہ اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے کسٹمز کے ساتھ اور اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ، یعنی آپ اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے، اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کی آئیڈیالوجی آپ کے کلچرز کا، آپ کے کسٹمز کا، آپ کی ٹریڈیشنز کا جو ہے وہ تعین کرتی ہے، جس کے تحت آپ ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کامن کازز کیا ہیں آپ کے؟ مشترکہ مقاصد کہلاتے ہیں یہ. یعنی کہ کلچر کا ایک بیسک رکن جو ہے یا کانٹینٹ جو ہے وہ ہے آپ کا کامن کازز کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ یونائٹی کرتے ہیں دا پیپل کو یونٹی پیدا کرتے ہیں پیپلز میں. آف دا ایگزامپل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اچیومنٹ آف دا پاکستان واز دا کامن کازز انڈر دا انفلوئنس آف این آئیڈیالوجی. بالکل ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان دا ٹو نیشن تھیوری، جس کے تھرو ہم نے پاکستان کو کے لیے اپنے کازز یعنی اپنے مقاصد کا تعین کیا، اور پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی اچیومنٹ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر یونٹی پیدا کی، اور یونٹی پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے تھرو اپنی آئیڈیالوجی کے زیر اثر رہتے ہوئے ہم نے ایک الگ ملک حاصل کیا جسے آپ پاکستان کہتے ہیں. ڈیڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشترکہ طور پر اپنے آپ کا خلوص وابستگی کے لیے آپ اس کو اپنا سب کچھ قربان کرنا کہہ لیجیے آپ کو. یعنی کہ جب آپ کسی نظریے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اس نظریے کے تحت آگے دیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈیکیشنس آف دا پیپل سم نوبل کازز، یعنی کہ ایسے کازز جو کہ بہترین ہوں اور آپ کو کسی ایسے مقاصد کے لیے جوڑیں جس سے آپ کچھ حاصل کر چکے ہیں آپ کی آئیڈیالوجی کے تحت. جیسے مسلم آف ساؤتھ ایشیا ورڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ہائیلی ڈیڈیکیشن ٹو دا کامن کازز آف دا سیکنگ دا فریڈم اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آ سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے کازز تھے وہ بہت نوبل تھے. آپ اسلام کے تھرو اپنی زندگی یا اپنی لائف کو گزارنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ اس کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یعنی آپ نے اپنا سب کچھ ڈیڈیکیٹ کر دیا اس کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ اس سے جڑ گئے. آپ نے اپنے کازز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی ڈیڈیکیشنز کے تھرو سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کو حاصل کیا. تو اسٹوڈنٹس میں نے آج آپ کو 2 ٹاپکس جو ہیں وہ سمجھائے، جس میں پہلا ٹاپک تھا میرا سگنیفیکنٹ آف آئیڈیالوجی اور سیکنڈ ٹاپک تھا میرا کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی. کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی اور سگنیفیکنٹ آف آئیڈیالوجی کے لیے اب آپ آئیے ایکسرسائز پر. ایکسرسائز میں دیکھیے اس کے سوالات، میں آپ کو یہی سوالات اور جوابات بھی سمجھاتی ہوں. اس کے لیے آپ پیج نمبر 12 کھولیں گے. دیکھیے اسٹوڈنٹس، آپ اس کے لیے پیج نمبر 12 کھولیں گے. پیج نمبر 12 پر آپ جو کوشچن نمبر 2 ہے آپ کوشچن نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، واٹ آر دا سورس آف این آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے، اس کا آپ کو آنسر ملے گا پیج نمبر 6 پر. اسٹوڈنٹ دیکھیے پیج نمبر 6 پر آپ کو لکھا ہوا ہے سگنیفیکنٹ آف آئیڈیالوجی. آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے سینٹر، پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے آئیڈیالوجی از سگنیفیکنٹ بیکاز. اس کے بعد آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 1 ہے، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 4 اینڈ پوائنٹ نمبر
پوائنٹ نمبر 4, پوائنٹ نمبر 5 اور پوائنٹ نمبر 6 جو ہے آپ کا وہ اس میں آ جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 6 تک آپ کو اس کو لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ آئیے اپنے دوسرے کوشچنس کے لیے. کتاب میں یہ کوشچن جو آپ کو دیا ہوا ہے یہ کوشچن آپ کا بک کا 7 کوشچن ہے کہ ڈسکس دا کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی، یعنی کہ کانٹینٹ یعنی ارکان کو پر گفتگو کیجیے یا اس کو بیان کیجیے. اس کے لیے آپ آئیے اپنے پیج نمبر 7 پر آئیے. پیج نمبر 7 پر آپ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی. دا کانٹینٹ آف این آئیڈیالوجی میں آپ کے پاس 4 پوائنٹ ہیں. کامن ریلیجن ہے، کامن کلچر ہے، کامن کازز ہے اینڈ ڈیڈیکیشن ہے. اس کو آپ ایز اٹ از اتاریں گے. یہ 2 سوال آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ ان دونوں سوالات کے جوابات تحریر کریں گے. آج کا لیکچر یہیں ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پرنسپل آف اسلامک ڈیموکریسی آپ کو سمجھائیں گے کہ اسلام کے جمہوریت کے اصول کیا ہیں. اللہ حافظ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مائی نیم از سر شاہنواز اور یہ میرا چوتھا لیکچر ہے. اور آج جو ہے وہ آفٹر دا کمپلیشن آف اے چیپٹر آئی سیڈ ٹو یو، آپ لوگوں سے یہی بات ہوئی تھی کہ اس کی جو ایکسرسائز ہیں اس پر جو ہے وہ ہم روشنی ڈالیں گے، اسے ہم سالو کریں گے. جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ ہے ایکسرسائز A and B. You can go to page number 10 and see there. This is page number 10. Comprehension of vocabulary. Give the form of، یہ کچھ words ہیں جن کے ہمیں noun جو ہے وہ بتانے ہیں، اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ get the adjective form of، یہ جو کچھ verbs ہیں کچھ words ہیں ان کے ایڈجیکٹیوز ہمیں بتانے ہیں. تو میں نے اس کو سالو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے. پہلا ورڈ ہے بیٹرے، دوسرا ورڈ ہے انویزیبل. مجھے کیا چاہیے؟ اس کا ناؤن چاہیے. پہلا ورڈ ہے بیٹرے، دوسرا ورڈ ہے انویزیبل، تیسرا ورڈ ہے وائلنٹلی، چوتھا ورڈ ہے ڈس اوبیڈینٹ، اور پانچواں ہے وائس، اور چھٹا ہے اسٹوپڈ. یہ تمام ورڈز ہیں. یو کین گو ٹو پیج نمبر 10 اینڈ سی ان یور بک. کاپی پہ آپ اسی طریقے سے اس کو کاپی پہ اتار لیجیے گا. اور آنسر کیونکہ میں نے اپنے پاس اس کو سالو کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یو کین سی فرام ہیئر. دیکھیے پہلا تھا ورڈ. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. میں اس وقت کلاس میٹرک کے طالب علموں سے مخاطب ہوں اور پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر کے ساتھ میرا لیکچر چیپٹر 1 چل رہا ہے آپ کا آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان. اس چیپٹر کو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کلاس 8 میں پڑھا تھا اور اس کا کام بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اس کا کام نہیں ہے تو اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز بھی کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو آگے کا کام کس طرح سے کرنا ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا اسٹوڈنٹس وہ ہے سگنیفیکنٹ آف آئیڈیالوجی، یعنی کہ امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی قوم کے لیے نظریے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور نظریہ کیوں امپورٹنس ہوتا ہے. آئیڈیالوجی از دا سگنیفیکنٹ بیکاز اٹ ریفلیکٹس دا نمبر پوائنٹ 1 دیکھیے آئیڈیا آف دا پیپل اینڈ دا ڈیٹرمائنڈ دیئر دا وے آف لیونگ، دا تھنکنگ اینڈ دا سوشل انسٹرکشنز. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا، کسی بھی قوم کے لیے جو آئیڈیا کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے طرز زندگی، ان کے خیالات، ان کے رہن سہن کو کی عکاسی کرتا ہے اور ان کی معاشرتی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے. جب وہ معاشرتی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے تو اس سے ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو روابط ہیں وہ مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، یا معاشرے میں ان کے رسم و رواج کا اور ان کے معاشرتی رسم و رواج کا تعین کیا جاتا ہے. اگر آپ دوسرا پوائنٹ دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ اٹ ہیلپس پیپل unity on one platform of the efforts of the sorts of manifestations of the national strength. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے، ایک ایسا مرکز مہیا کرتی ہے جو آپ کو ایک مقام پر لا کر جمع کرتا ہے اور آپ کے لیے اتحاد و طاقت اور قوت کا سرچشمہ بن جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے اٹ از اے موٹیویشنس آف دا فورس آف دا ڈیڈ آف دا ایکشن دا پیپل میں willing the sacrifice anything for the creation causes under the influence of
एंड आइडियालॉजी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी आइडियालॉजी जो है आपकी, आइडियालॉजी जो आपके पास है उसमें किसी भी क़ुव्वत मुहर्रिका यानी कि आपको अपने आइडिया की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपके अंदर क़ुव्वत मुहर्रिका पैदा करता है, यानी कि आपको हरकत की तरफ लाता है, आपको मोटिवेट करता है अपने एक्शन की तरफ कि आप किस तरह से अपने मकासद को हासिल करने के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह से आप सेक्रीफाइस करते हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए, आप क्या कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अपनी आइडियालॉजी को इम्पोर्टेंस देते हैं आप, उसके लिए आप अपनी तमाम जो मकासद हैं उसके लिए अपनी तमाम क़ुव्वत और अपनी तमाम फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं आप अपने मकासद को आइडियोलॉजी के थ्रू। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट ऑफ 5 अगर आप देख रहे हैं तो इसके मतलब है इट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ये हमें एक ऐसी सोर्स फराहम करता है जिसके थ्रू हम एक दयानतदार और मेहनती लीडरशिप को हम हासिल करते हैं। और फिर उसी लीडरशिप के साथ कहा जा रहा है कि सर्विस एज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर द प्रोग्रेस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ सोसाइटी। तो हम देखते हैं कि फिर इसी मोटिवेशन की वजह से अपनी खिदमात को सर अंजाम देते हैं और इसके लिए हमारे पास एक ट्रूथफुल लीडरशिप होती है, यानी कि एक दयानतदार, एक समझदार और एक सच्चे रहनुमा की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं और सोसाइटी में उसको इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह से हमारा आइडिया इम्पोर्टेंट इख्तियार करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी प्रोवाइड इज़ द इनसाइड द मेकिंग ऑफ द चॉइस ऑफ द लीडर्स। अच्छा, इज द हेल्प इज़ द मेकिंग ऑफ द राइट डिसीजन, यानी कि लीडरशिप को चॉइस करना भी एक आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। जब आपका आइडिया बेस्ट होता है, जब आपकी आइडियोलॉजी को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर आप में ये स्किल डेवलप होती है कि आप एक अच्छी लीडरशिप को किस तरह से चुन सकते हैं और किस तरह से उसकी चॉइस करते हैं ताकि आप अपने नज़रिए को आगे प्रमोट कर सकें, अपने कॉजेज़ को हासिल कर सकें और अपनी अचीवमेंट को दिखा सकें। इसके बाद कहा जाता है कि इट हेल्प्स प्रिजर्व द फ्रीडम कल्चर एंड ट्रेडिशंस, यानी कि आइडियोलॉजी जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी आइडियोलॉजी की अहमियत है कि प्रिजर्व करता है, यानी कि महफूज कर देता है वो आपकी फ्रीडम को, क्योंकि आपके पास एक आइडिया होता है, एक नज़रिया होता है, एक थिंकिंग होती है जिसकी सोच के तहत आप अपनी फ्रीडम को बरकरार रखते हैं, अपने कल्चर के तहत काम करते हैं, उसको महफूज रखते हैं और अपने रस्म व रिवाज को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी में आपने 6 पॉइंट्स देखे और 6 के 6 पॉइंट्स आपको आपकी आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। अब उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट्स अगर आप देखते हैं तो वो है कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी। कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी, कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी में देखें कि लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ द आइडियोलॉजी आर अंडर, तो इसके भी